بھائیوں، دعوت کی محنت سے اللہ یہ دن دکھائیں گے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا اسے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہو جائے گا۔ یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچے پکے مسلمان اس وقت ہوگے جب اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ میری محبت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان مجھے آپ سے زیادہ محبوب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہیں، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں فیصلہ کیا کہ یا رسول اللہ، اب آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا، الان یا عمر، اے عمر، اب تم سچے پکے مسلمان بنے ہو۔ اور فرمایا، تم میں سے کوئی بھی سچا پکا مسلمان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی خواہشات میرے دین کے تابع نہ کرے۔ کیا مطلب؟ اپنی خواہش کو چھوڑ کر رسول اللہ کی سنت و طریقت پر جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک سچا پکا مسلمان نہیں بنے گا۔ وہ خواہش کا غلام ہے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور خود اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ میرے نبی دے اسے سیکھو، عمل کرو، اور جس سے روکے اس کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ وہ اللہ ہی کا طریقہ ہے، رسول اللہ کی سنت وہ اللہ ہی کی سنت ہے، رسول اللہ کا فرمان وہ اللہ ہی کا فرمان ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں وہ آپ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا یہ انسان کی نجات اور اس کی کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ نے فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، عمل کیا، اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جو مجھ سے محبت کریں گے جنت میں میرے ساتھ رہیں گے۔ دیکھا آپ نے کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت پر، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ ان کو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے جن پر اللہ نے اکرام کیا، انعام کیا۔ وہ کون؟ وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو فرما بردار ہیں اللہ کے رسول کے، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو صدیقین کے ساتھ اٹھائیں گے، شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ پاک ان کو اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، یہ جتنے اولیاء اللہ، قطب، ابدال، غوث العظم رحمت اللہ علیہ مجمعین، ان کے ساتھ اللہ اٹھائیں گے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ کتنا سستا سودا ہے، کھانے پینے سے منع نہیں کیا، جو کام کرنے ہو وہ کرو، لیکن یہ ایک شرط ہے، حضرت محمد الرسول اللہ کے طریقے پر تو کھانا جانور بھی کھاتا ہے، کھانا غیر مسلم بھی کھاتا ہے، کھانا مسلمان بھی کھاتا ہے، اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھاؤ تو یہ کھانا عبادت ہے، یہ کھانا شریعت ہے۔
یہ کھانا اس کی نجات و مغفرت کا ذریعہ ہے. ایک جانور بھی سوتا ہے، ایک غیر مسلم بھی سوتا ہے، ایک مسلمان بھی سوتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سو گئے تو یہ 6 گھنٹے کا سونا عبادت میں لکھا جائے گا. وہ شریعت ہے، وہ عبادت ہے. اسی طرح کمانا، تجارت کریں، امپورٹ اور ایکسپورٹ کریں، دنیا بھر کے کام کریں، تجارت کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کریں. کیا طریقہ ہے؟ فرمایا التاجر الصدوق الامین یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والصالحین او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. جو تجارت سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کرے گا، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، وہ اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھے گا. تاجر اور جو حاکم اور وزیر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے، اس کی دعائیں عرش اعظم پر اٹھا لی جائیں گی. وہ اولیاء اللہ میں ہوگا. کھیتی کرے، جتنے دانے کھیت میں پیدا ہوئے خود کھائیں، خیرات کریں، یا چڑیا پرندے جانور کھا جائیں، ان سب پر صدقے کا ثواب ملے گا. اور محنت کرے، دن بھر تھکے حلال کمانے کے لیے، رات کو سو جائے، اس تھکان پر اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے. حلال کمانے کے لیے کوئی تھکے اور رات کو سوئے تو اس تھکان پر اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. مومن کے لیے دنیا کچھ نہیں، سب دین ہے. بس ایک شرط ہے کہ اس کا یہ سارا کام اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے. بس دین اور دنیا میں اتنا ہی فرق ہے. جو کام اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہوگا وہ دین ہے، اور جو کام حضور کی سنت کے خلاف ہوگا وہ دنیا ہے. ابھی فجر کی 2 رکعت فرض پڑی ہے، اگر 4 پڑھ لیتے کیا ہوتا؟ وہ دنیا بن جاتی، نماز نہ رہتی، وہ کھیل تماشا بن جاتا. کیونکہ 2 کا حکم ہے، 2 پڑھیں گے تو نماز ہے، اور 4 پڑھ لے تو وہ تماشا ہے، وہ نماز نہیں ہے. تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلیں گے، اللہ جل شانہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، امن دیں گے، عافیت دیں گے، خیر و برکت دیں گے. آخرت میں اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں سے نوازیں گے. نبیوں کا پڑوس، اولیاء اللہ کا پڑوس اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے. اور جو دنیا میں اللہ کے رسول کے ساتھ چلیں گے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ قیامت میں اٹھیں گے. اور اگر اللہ کے رسول کے خلاف زندگی گزاری تو پھر میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بڑی حسرت کی بات ہو. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کے دن یہ ظالم جنہوں نے اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری ہے، یہ ہاتھ چبائیں گے، مونڈھے تک چبا جائیں گے. وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل اور اپنا نبی بنا لیتے اور آپ کے طریقے اور سنتوں پر چلتے. وہ کہے گا یا ویلتا، اے میری بدبختی و ہلاکت، میں نے فلاں آدمی کو لیڈر بنایا، فلاں آدمی کے پیچھے چلا، فلاں مالدار کے پیچھے چلا، فلاں لیڈر کے پیچھے چلا، اور اس نے میرا راستہ بگاڑ دیا. حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، رنج ہوگا، کوئی اس کی آنکھوں کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ نجات کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ عزت کا راستہ ہے، یہ بلندی کا راستہ ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے گا اور آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا، وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے
کہ اے میرے نبی تمام جنت میں جانے کے راستے بند ہیں، ایک راستہ کھلا ہے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے آنے کا ہے، جو آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا وہ جنت تک چلا جائے گا، جو آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا وہ مجھ تک آ جائے گا، اللہ کی رضامندی اور خوشنودیوں سے ملے گی۔ آپ کے پیچھے نہ آئے تو پھر کوئی راستہ آج نہیں ہے۔ ارے آج اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی آج چلے گا تو اس کا طریقہ قبول نہیں ہوگا، وہ طریقہ بھی مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ آج کی نجات کے لیے ایک ہی ایک راستہ ہے، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، آپ کی اتباع کا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کا ہے۔ جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا اور جو آپ کے راستے پر چلے گا خدا اس کی نجات کرے گی اور اللہ پاک اس کی مشکلوں کو آسان کریں گے۔